میرے مسلمان بھائیو، پچھلے جمعۃ المبارک میں کعبہ دی شان دے بارے بیان شروع کیتا سی۔ اج اتھوں ہی اگوں شروع کرنا، مزید کعبے دیاں کنیاں شاناں عظمتاں نے کہ ہر بندہ ہر سال بلکہ ہر روز دل دے وچ خیال آندا ہے کہ میں رب تعالیٰ دا کعبہ ویکھ آواں، اتھے سجدے کر آواں، آقا علیہ السلام دا سونا گنبد خضرا ویکھ کے آواں، آقا علیہ السلام نو سلام کر کے آواں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلام کر کے آواں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلام کر کے آواں، اور جننے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور شہیدان اسلام مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دے وچ موجود نے، اسی انہاں نو سلام کر کے آئیے۔ میرے مسلمان بھائیوں کہ توجہ فرماؤ کہ کتاب کعبۃ اللہ اور اس کا حج صفحہ نمبر فرمایا 32 تے لکھا ہے، ابھی زمین نہیں بنائی گئی تھی لیکن قدرت کو منظور تھا کہ زمین بنائی جائے اور اس پر ایک انوکھی مخلوق آباد کی جائے جسے انسان کہتے ہیں، اور خلیفہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام بنایا جائے، جس کا پیکر خاکی بنا کر اس میں نورانی روح پھونکی جائے اور ابو البشر کی حیثیت سے زمین پر بھیجا جائے، جہاں اس کی نسل بڑھے اور زمین کو آباد کیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا اجے تکر زمین نہیں بنائی گئی سی، زمین نہیں بنائی گئی سی، لیکن اللہ نے ایک کام کرنا سی، فرمایا ایک مخلوق پیدا کیتی جاوے جنوں انسان کیا جاندہ ہے، اور خلیفہ کون بنایا جاوے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام دے اندر نورانی روح پائی جاوے، نورانی روح پھونک دیتی جاوے، فرمایا آپ دا لقب ابو البشر مشہور ہوئے گا اور زمین تے آبادی ہوئے گی آپ دے ذریعے، اور آپ دی نسل ودے گی، مسلمان ہون گے۔ آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیتا، کوئی کافر ہوئے کوئی مسلمان ہوئے، یہ دونوں نام دنیا تے چل رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا آدم علیہ السلام اور زمین کی تخلیق یعنی پیدا کرنے سے تقریباً 2000 سال، کتنے ہزار سال؟ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ٹھاٹھے مارتے پانیوں سے زمین کو اور خاص طور پر سب سے پہلے اس مقدس مقامات کا انتظام فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا 2000 سال سے مادہ دنیا کے ماہ و سال اور دن رات مراد نہیں ہے جو سورج کے طلوع غروب سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، ان کی حقیقت کا ممکن ہے وہ ہماری دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں سال بن جائیں۔ فرمایا سورۃ الہود دے اندر، سورہ ہود دے اندر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس پانی کی کیفیت و حقیقت بھی ہماری ناقص سے سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام دے پیدا کرن تو پہلے 2000 سال پہلے اپنی قدرت کاملہ دے نال پانی ٹھاٹھا مارتا ہویا نظر آ رہا اور زمین نو فرمایا بنایا۔ پہلے پانی اللہ نے پیدا فرمایا، پھر بعد دے وچ زمین نو بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید دے وچ اعلان فرمایا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا کہ اللہ دا عرش پانی تے بنیا ہویا سی،
ہن سائنسدان اتنے نہیں پہنچ سکتے، یہ سائنسدان نہیں دس سکتے، جڑے لوگ کہتے ہیں نا ہر بات سائنس سے ثابت کریں، سائنس سے ثابت کریں، اے اللہ رب العزت نے اپنی سچی کلام قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے، اور ایک کلام نازل کندے دے کیتا ہے امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ یہ سب تو پہلے اللہ نے اس تعلیم کنوں دیتا ہے؟ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ دا عرش کس سے بنے آیا سی؟ کس سے بنے آیا سی؟ پانی تے۔ سائنسدان کدے بھی یہ ثابت نہیں کر سکیں گے، اور فرمایا ساڈی ناقص عقل اس کا اندازہ بھی نہیں لا سکتی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بہتے پانیوں پر ایک تند و تیز ہوا بھیجی جس نے پرسکون پانیوں کو معجزن کر دیا، ہر طرف زبردست شور مربع پیدا ہو گیا، سمندر میں فرمایا طوفان اٹھنے لگا، چٹانوں کو بھی اپنے منہ زور تھپیڑوں سے پاش پاش کر دینے کی سکت رکھنے والی فلک بو لہریں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی، اس عمل سے سطح آگ پر جھاگ پیدا ہوئی جس نے بعد میں ٹھوس شکل اختیار کر لی، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں بن گئی جس کو ہم زمین کہتے ہیں۔ زمین کا یہ ٹکڑا جو سب سے پہلے فرمایا سطح سمندر پر ظاہر ہوا کعبہ معظمہ تھا، جس کے بعد باقی زمین اس کے نیچے بچھائی گئی، اور پھر اسے باقاعدہ ایک عظیم و شان خرہ کی شکل دی گئی جو کہ 51,86,100 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، یعنی یہ شہروں اور ملکوں کی ماں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی سورہ الانعام دے اندر فرمایا ولی تنذر ام القرآن ومن حولها کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ باقی زمین اس کے نیچے بچھائی گئی ہے، باقی زمین اس کے نیچے بچھائی گئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ فرمایا زمین اور آسمان کی تخلیق سے پیدا کرنے سے پہلے فرمایا عرش پانی پر تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی بھیجی جس نے پانی میں طوفان برپا پیدا کر دیا، پانی کے اندر طوفان آ گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں کعبہ شریف ہے وہ جگہ ایک جزیرے کی شکل میں ظاہر ہوئی جو گنبد نما تھی گوڑ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے کی شکل کو گنبد کی شکل میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے زمین بچھائی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر میں خشکی کا وہ حصہ ہے جس پر پانی چڑھے اسے خشفت اور جزیرہ کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روایت سمندر میں خشکی کا وہ حصہ ہے جس پر پانی نہ چڑھے اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روایت میں سے اسی کیفیت کو فرمایا غصہ سے تعبیر کیا، اور خشک چیز کو فرمایا غصہ کہتے ہیں۔ فرمایا کانت الکعبۃ غصہ علی الارض قبل خلق السماوات والارض، کہ جب مکہ مکرمہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ایک خشک زمین ٹکڑے کی شکل میں نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، پھر اس سے زمین بچھائی گئی، اور اس بیانات کا فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ کعبہ معظمہ خشک جزیرے کی صورت میں پانی کی سطح پر ظاہر ہوا،
پانی کی سطح پر ظاہر ہوا اور اس کی شکل گنبد سے گول ملتی جلتی تھی، اور اس کے بعد اس کے نیچے سے باقی زمین بچھائی گئی اور پھیلائی گئی۔ اگلی روایت سے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ ظہور کعبہ کے 2000 سال بعد باقی زمین اس کے نیچے بچھائی گئی۔ اور راوی مجاہد کا بیان ہے کہ لِأَنَّ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِ بِأَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ بَسَطَتِ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهَا، کہ شک کی گنجائش نہیں، بے شک بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو زمین سے 2000 سال پہلے بنایا گیا، پھر زمین اس کے نیچے بچھائی گئی، اور فرمایا دوسری روایت کے مطابق کعبہ کی تخلیق کا ظاہر ہونا یہ عمل آدم علیہ السلام اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرمایا تھا۔ پھر اس واقعہ کے 2000 سال بعد کعبہ ہی کے نیچے سے باقی زمین بنائی گئی، بچھائی گئی۔ کعبہ کے بعد جو مقدس مقامات ظاہر ہوئے، جن کا ظہور ہوا، ان کے بارے میں علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے مکہ ظاہر ہوا، ایک دوسری روایت میں پھر مدینہ المنورہ، اور اس کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد زمین بچھائی گئی۔ فرمایا ان روایت کی روشنی سے، ان کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ المنورہ اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جیسے مقامات کی ایجاد تخلیق 2000 سال پہلے، اور باقی زمین انہی کے آس پاس بچھائی گئی اور زمین بنائی گئی۔ تو اس کے کافی عرصہ بعد، کافی وقت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا ہم زمین پر اپنا خلیفہ نائب بنانے والا کا ارادہ رکھتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کے اندر آپ نے بیان پڑھا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش نو کس شے تے بنایا، فرمایا پانی تے بنایا سی، فرمایا چلدا ہویا پانی سی، فرمایا بڑی تیز ہوا چلدی سی اور طوفان دی شکل اختیار کر جاندی سی، پانی چٹاناں دے نال ٹکراندا سی اور کوئی شے برداشت نہیں کرتی سی۔ جس طرح سمندر دے اندر طوفان آ جاوے تے پانی آبادیاں دے وچ آ جاندا ہے، شہر دے اندر آ جاندا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو انیاں لہراں آنیاں شروع ہو گئیاں کہ ہر طرف ٹکراندیاں اور جھگ پیدا ہو گئی، ایک ٹھوس شکل اختیار بن گئی، پھر آہستہ آہستہ وہ زمین بن گئی جنوں اسی زمین کہنے ہیں۔ پھر میرے مسلمان بھائیو زمین تے ایک ٹکڑا ظاہر ہویا، فرمایا سب تو پہلے جڑا ٹکڑا ظاہر ہویا جتھے کعبہ ہے یہ او جگہ سی، فرمایا جس دے بعد باقی زمین دے ہیٹ، فرمایا اس کے نیچے باقی زمین دے ہیٹ، فرمایا اے زمین بنائی گئی، کعبہ معظمہ بنایا گیا، پھر باقی زمین اس دے ہیٹ بنائی گئی، اور پھر باقاعدہ عظیم و شان ایک کرے دی شکل دے اندر 51,86,100 مربع کلومیٹر تے پھیل گئی۔ قرآن مجید دے اندر فرمایا انہوں ام القرآن آکھیا گیا ہے، یعنی شہراں اور ملکاں دی ماں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے فرمایا اس واسطے انہوں فرمایا نام دیتا گیا ہے، فرمایا اس دے ہیٹھ باقی زمین بنائی گئی،
اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جامع اللطیف دے اندر کہ زمین و اسمان دی تخلیق تو پہلے فرمایا عرش پانی تے بنیا آیا سی. عرش کندے تے بنیا آیا سی؟ پانی تے. اس وقت اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہویا اور ایک آندھی چلی جنہوں اسی اندھیری بھی آگنے اور طوفان آ گیا میرے مسلمان بھائیو. اس دا سارے ہویا جتھے کعبہ سی فرمایا ظاہر ہو گیا ایک گنبد دی شکل چو جگہ گول گلائی دی شکل ظاہر ہو گئی. اور میرے مسلمان بھائیو فرمایا کعبے ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیفیت ظاہر کیتی گئی کانت الکعبۃ غصان الارض. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ معظمہ زمین اور اسمان دے پیدا کرن تو پہلے ایک خشک زمین دے ٹکڑے دی شکل دے اتے ظاہر ہو گیا اور پھر اس ڈیٹ زمین بچھائی گئی. ایک کعبے دیاں شان عظمتاں نے. میرے مسلمان بھائیو اگلی روایت دے وچ آندا ہے فرمایا ظہور کعبہ یعنی ظاہر ہون تے 2000 سال پہلے باقی زمین ہیٹھاں بڑھائی گئی. باقی زمین اور ہیٹ بڑھائی گئی. اور مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک بیت اللہ دیاں بنیاداں فرمایا زمین تو 2000 سال پہلے بنائیاں گئیاں اور پھر اس دے ہیٹ اس دے کے نیچے زمین بنائی گئی. اور دوسری روایت دے اندر کعبے دی تخلیق کعبے دا پیدا کرن دا عمل حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمایا 2000 سال پہلے وقوع میں آیا ظاہر ہویا. پھر اس واقعہ دے 2000 سال بعد اس دے ہیٹ زمین بنائی گئی. فرمایا پھر کعبہ مقدمہ مقدس فرمایا کہ سالبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانا اول ظاہر کہ فرمایا زمین تے پہلے مکہ مکرمہ نو ظاہر کیتا گیا. پھر دوسری روایت دے اندر فرمایا مدینہ شریف ظاہر کیتا گیا پھر بیت المقدس ظاہر کیتا گیا اور پھر باقی زمین بنائی گئی بچھائی گئی. فرمایا انہاں روایتاں تو پتہ چلدا ہے غور و فکر بندہ کرے تے فرمایا اللہ نے پہلے کعبۃ اللہ نو بنایا فرمایا پھر مدینہ منورہ پھر بیت المقدس مسجد اقصی اور پھر باقی زمین نو فرمایا 2000 سال بعد اس دے آسے پاسے بچھا دیتا گیا. مسجد اقصی فلسطین دے اندر موجود ہے. ساڑھے کثیر ممالک ہون دے باوجود ہے جتی کر یہودیاں کو آزاد نہیں کرا سکے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ نے آزاد کرائی سی. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی نے عظیم بادشاہ نے انہوں آزاد کرایا سی. اس دے بعد کوئی مسلمان نہیں آزاد کرا سکیا. افسوس دن رات اتھے لڑائیاں جھگڑے قتل و قتلام مسلمانوں دے ہو رہے ہیں. اللہ کرے اللہ آزادی نصیب فرمائے. میرے مسلمان بھائیو فرمایا زمین بنائی گئی اور آدم علیہ السلام دی جس ویلے تخلیق ہوئی پیدا کیتا گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتیاں نو فرمایا سی میں اپنا زمین تے نائب بنان والا میں اپنا نائب پیدا کرن والا. فرشتہ نے کہا اللہ اس نو نہ بنا اے زمین تے خون ریزیاں کرے گا انسان اے فتنے پھیلائے گا. اللہ فرمایا جیڑا مینوں ہے وہ تانوں نہیں وہ تانوں نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو فرمایا پیدا فرمایا کہ آدم علیہ السلام دے زمین دے اسمان تے چرچے سی مشہوری سی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے. وہ بڑی ہی برکت والا اور اہل جہان کے لیے سراسر ہدایت. جیڑا پہلا گھر بیت یعنی کعبۃ اللہ بنایا گیا اے عبادت گاہ بنائی گئی. فرمایا اے مکے دے اندر موجود ہے اے بڑا برکت والا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے اور جہان والیاں دے واسطے سراسر ہدایت ہے.
میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نور نظر اور کربلا کے حالات و واقعات کے چشم و دید گواہ جنہاں نے کربلا دے اندر سارے نو شہید ہوندہ ویکھیا سی، اتنا حوصلہ سی، اتنی ہمت سی۔ ساڈے اندر تے اتنا حوصلہ نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ اذان آوے تے سی جناب جمعے والے دن دکان بند کر لئی، انی پیسے نال، انی مال نال، انی دولت نال، انی محل نال، انی مکاناں نال، انی گھراں نال محبت ہے۔ افسوس میرے مسلمان بھائیو، فرمایا حضرت امام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نور نظر، فرمایا لگتے جگر جڑے کربلا دے گواہ نے، جنہاں دے سامنے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اونو محمد شہید ہوئے، ابراہیم محمد نو بھی شہید کیتا گیا، امام مسلم بھی شہید کیتے گئے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ شہید کیتے گئے، علی اکبر رضی اللہ عنہ شہید کیتے گئے، اور ساتھی امام حسین رضی اللہ عنہ دے شہید کیتے گئے۔ اپنی مبارک اکھاں دے نال اپنے پیاریاں دے خون تے لہو نو ویکھیا، اور انہاں دا خون اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس دا سی حق نہیں ادا کر دے، اجے بھی زمین بھی روندی ہے تے فرشتے بھی روندے نے انہاں دی شہادت تو، انہاں دے ظلم و ستم جڑا کیتا گیا سی۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت امام زین العابدین 91ویں امام نے، پہلے امام مولا علی رضی اللہ عنہ، دوسرے امام حضرت مولا حسن رضی اللہ عنہ، تیسرے امام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، تے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ میرے مسلمان بھائیو، چوتھے امام حسین رضی اللہ عنہ دے سونے دے پیارے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ آپ کے صاحبزادے جناب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ پنجویں امام کے، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ہمراہ تھے، فرمایا آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں ایک لمبا شخص آ گیا، فرمایا بھیڑ کو چیرتا ہوا آیا، یعنی بہت سارے آدمی کھڑے، ان کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے آیا اور اپنا ہاتھ آپ کے مبارک کندھے پر رکھ دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے مڑ کر دیکھا، فرمایا اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ انی ارد ان اسألک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دنا اور دیکھنے والے صاحبزادے، آپ پر سلام، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں۔ فرمایا مجھے اذن دے دیں، میں کچھ لب کشائی کر سکوں، میں آپ سے پوچھ سکوں۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور خاموشی سے اپنے طواف میں مصروف ہو گئے، اور مزید فرمایا طواف سے فارغ ہو کر حتیم میں تشریف لائے اور 2 نفل ادا کیے، پھر مزاب رحمت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائل کہاں ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے سائل کو اشارہ کیا، وہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اپنا سوال پیش کرو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو بے شک بلا شک پوچھو، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا پوچھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اس شخص نے ادب سے کہا، فرمایا سرکار میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ، اللہ کا گھر ہے، اس نے یہاں آنے اس کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ نے حکم دیتا ہے۔ میرے دل میں ایک سوال ہے
یہ جاننے کا شوق پیدا ہوا ہے کہ آپ مجھے تسلی کے ساتھ جواب دیں، تسلی کے ساتھ جواب دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آنے کا حکم دیا ہے، اس کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے، آپ تسلی کے ساتھ مجھے جواب عنایت فرمائیں اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالیں۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے باشندے ہو، کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ جی میں ملک شام کے دل بیت المقدس کا رہنے والا ہوں، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جہاں پر بیت المقدس ہے وہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے شامی بھائی غور سے سن، غور سے سن۔ فرمایا میرے جواب کو ذہن نشین کر، پتہ چل جائے گا کعبہ کیا ہے۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا طوفان کیوں شروع ہوا اور لازم کیا گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ فرمایا نورانی فرشتوں سے کائنات نور سے آباد تھی اور پاکیزہ فضائیں ان کی تسبیح اور تعریفیں کر رہے تھے، ترانوں سے گونج رہی تھی۔ فرمایا ہر طرف ان کی اطاعت اور عبادت کے چرچے تھے اور انہی کا شعور تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک نورانی عبادت گزار اور فرما بردار مخلوق یعنی فرشتے جو نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، گناہ کا تصور بھی ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا اور خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو ٹالتے نہیں، اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتے۔ فرمایا جو کچھ انہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا کہا جاتا ہے کہ جو انہیں حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جڑے قرآن پڑھے انہوں پتہ چل جائے۔ فرمایا اے میرے فرشتوں زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرشتے اپنی خوش فہمی اور حسن ظن کی وجہ سے فوراً عرض گزار ہوئے، اے معبود برحق اللہ، کیا تو اس میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ فساد پھیلائے اور کیا کرے؟ خون ریزی کرے۔ جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے۔ حالانکہ ہم تیرے کمالات، تیری عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور تیرا نام ایوب اور صفات سے رذیل سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق انسانوں کے بارے میں ان کا یہ اندیشہ بچا اور اپنے بارے میں یہ خوش فہمی حقیقت پر مبنی تھی۔ فرمایا ایک عابد اور ایک ذاکر ذکر کرنے والا ہر وقت جو اس کا وقت ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ عابد عبادت کرتا ہے، ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ مخلوق نورانی افراد تھے، فرشتے، مگر یہ بات جس بارگاہ میں کی گئی تھی اس کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں تھی بلکہ بہت بڑی بات تھی جو ان کے منہ سے نکل گئی، فرشتوں کے منہ سے۔ فوراً اپنی غلطی کا انہیں احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کسی صورت میں بھی انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کے آگے یہ نہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ مطلب ہے خون ریزیاں کریں گے، فتنے کریں گے۔
فرمایا ممکن ہے مالک ناراض ہو گیا. اس تصور سے وہ کانپ گئے. اللہ کے فرشتے اللہ سے ڈرنے لگ گئے اور انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا، چکر لگانے شروع کر دیا. یہ پروانوں کی طرح جیسے پرندے مثلا اڑتے پھرتے چکر لگاتے، محبت میں اوپر چلنے لگے، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے اور جسم و جان کے ساتھ طواف میں مشغول ہو گئے. ان کی زبانوں پر ایک ہی دعا تھی، ایک ہی تسبیح تھی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف فرما دے، معبود برحق ہے تو. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان کی پسند آ گئی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو رب کریم کی رحمت نے انہیں نواز دیا اور عرش کی سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک اللہ نے بیت المعمور یعنی کعبہ پیدا کر دیا. فرشتوں کو حکم دیا اس عرش کی طرح طواف اس کا کریں اور ان کی خطا معاف کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے کعبہ کو بنایا اور فرشتوں سے فرمایا تم اس کے گھر کا طواف کرو. فرشتے نے اس کا طواف فرشتوں نے شروع کر دیا. یہ انہیں عرش کے طواف سے زیادہ آسان لگا کیونکہ عرش کے جلال و جلال اور ڈر اور خوف کے سامنے ان کی نگاہ ٹکتی ہی نہیں تھی، اٹھتی نہیں تھی. اس کا نام بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ، فرشتوں کا کعبہ رکھ دیا گیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے امام نے سارا واقعہ بیان فرمایا کہ یہ کعبہ کیوں بنایا گیا. میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ، اللہ رب العزت نے کعبے کا ذکر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وکان ھدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے جڑا پہلا گھر بنایا، عبادت گاہ بنائی، فرمایا کعبہ، فرمایا مکہ دے وچ بنایا، فرمایا بڑا بابرکت گھر بنایا جس دے ذریعے انساناں نوں ہدایت ملدی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیارے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جنہاں نے اپنی مبارک اکھاں دے نال کربلا دا منظر ویکھیا، کربلا دا منظر ویکھیا. گل کرنی آسان ہے لیکن ایک بندہ بیمار ہوئے، رشتہ دار ہوئے، مر رہا ہوئے، ان دا برداشت کرنا مشکل ہے. جنہاں دے سامنے والد نو شہید کیتا جاوے، بھائیاں نو شہید کیتا جاوے. میرے مسلمان بھائی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کعبے طواف کر رہے سی، کعبے دے طواف کر رہے سی. فرمایا آپ دے صاحب زادے حضرت امام محمد باقی رضی اللہ عنہ 5ویں امام آپ دے کول موجود سی. فرمایا ایک لمحہ شخص آیا، لمے قد والا آیا، بندیاں دے وچوں لگ کے اگے آیا اور اپنا ہاتھ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دے اتے رکھ دیتا. کہنے لگا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جس ویلے آپ نے مڑ کے پیچھے ویکھیا ایک لمے قد والا شخص کھڑا، لمے قد والا، کہ فرمایا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دنا، عقل مند بیٹے، ویکھن والے بیٹے، صاحب بصیرت بیٹے، آپ تے سلام ہوئے کہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، آپ تے سلام ہوئے، میں کچھ پوچھنا چاہنا ہوں. فرمایا میں تاڑے کو کچھ پوچھنا چاہنا ہوں، مینوں اس دا جواب دیو. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس دے سلام دا جواب دیتا اور پھر آپ چپ ہو گئے. فرمایا خاموش ہو گئے اور کعبے دا طواف کرن لگ گئے، مصروف ہو گئے اور طواف تو فارغ ہو کے حتیم دے اندر تشریف لے کے آئے
اور اتنے نفل ادا کیتے. ایک گول جڑا دائرہ نظر آتا ہے انہوں حتیم کہتے ہیں کعبے دے نال. فرمایا آپ مزاب رحمت کے نیچے مزاب رحمت دے آ کے ہیٹھ بہ گئے. فرمایا اپنے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا محمد یا باقر رضی اللہ عنہ سوال کرن والا کتھے انہوں میرے کول بلایا جاوے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لمبے شخص نو اشارہ کیتا نیڑے آ جا, قریب آ جا. آ کے بہ گیا نیڑے. فرمایا آپ نے فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ نے اپنا سوال پیش کر, جیڑا کچھ میرے کو پوچھنا چاہنا ہے پوچھ لے. فرمایا پوچھ لے, ڈرنا نہیں, کوئی ڈران کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبران کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص نے بڑے ادب نال فرمایا میں یہ پوچھنا چاہنا وا کعبے کا طواف کیوں کیتا جاتا ہے. میرے دل دے اندر خیال آیا ہے کہ میں پوچھنا چاہنا وا کعبے کا طواف کیوں کیتا جاتا ہے. میرے دل دے اندر شوق ہے, میرا ایک یہ سوال ہے. فرمایا مینوں تسلی بخش جواب دیتا جاوے اور روشنی پائی جاوے, پتہ چلے کہ کعبے کا طواف کیوں کیتا جاتا ہے. فرمایا کہ کتھے دا رہن والا ہے, کس جگہ دا رہن والا ہے. فرمایا میں ملک شام دے دل دا رہن والا, بیت المقدس دے وچ رہن والا, جتے مسجد اقصی ہے مطلب اوتھے دا رہن والا. فرمایا آپ رضی اللہ نے شامی بھائی غور نال سن لے, میرا جواب سن لے بھائی, اور ذہن نشین کر لے, چنگی طرح سمجھ لے, پھر تینوں پتہ چل جائے گا کہ کعبے دا طواف کیوں کیتا جاتا ہے. کعبے دا طواف کیوں کیتا جاتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ نے فرمایا ذرا توجہ نال سن لے کہ کس طرح شروع ہویا. فرمائے اس وقت دی گل ہے, اس دور دی گل ہے, حضرت آدم علیہ السلام نو اجے تیکر پیدا نہیں کیتا گیا سی. اللہ رب العزت دی نورانی مخلوق فرشتے انہاں دے نال کائنات آباد سی. فرقان پکیزہ ماحول, اے اللہ تعالیٰ دی تسبیح کردے سی, اللہ دی تعریف کردے سی, اللہ دی نافرمانی نہیں کردے, اللہ دے حکم نو کدے بھی نہیں ٹال دے, گناہ دی طرف بالکل نہیں آندے, اور اللہ دی فرما بردار مخلوق ہے. فرمایا اللہ دے حکم نو بالکل نہیں ٹال دے. اور فرمایا اللہ نے فرمایا سی انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین تے خلیفہ بنان والا وا, اپنا نائب بنان والا وا. اے میرے فرشتیو کہ میں ایک نائب بنان والا وا. فرشتیاں نو فرمایا, کنہاں نو فرمایا؟ فرشتیاں نو. ہن فرشتے جڑے سی انہاں نے اگے کی جواب دیتا, انہاں دے ذہن وچ ہور سی, لیکن جڑی اللہ دی تدبیر ہے, جڑا کچھ رب نے کرنا ہے سانوں نہیں پتا, وہ سانوں نہیں پتا. فرمایا فرشتے اپنے اس نے زن انہاں نو اپنے آپ تے ناز سی, انہاں نے عرض کیتا خالق مالک معبود برحق, اسی تیری عبادت کرنے آئے, تو ایسی مخلوق نہ پیدا کر جیڑی فساد پھیلاوے, فتنے پھسلاوے, قتل و قتل عام کرے. اے مخلوق اللہ پیدا نہ کر, اے خون ریزیاں کرے گی, قتل و قتل عام کرے گی. اسی تیری عبادت کرنے آئے, تیری تعریف بھی کرنے آئے, تیریاں عظمتاں بھی بیان کرنے آئے, تیریاں بڑائیاں بھی بیان کرنے آئے, انہاں نہ پیدا کر. فرشتیاں نے ایک گل کیتی. کچھ وقت گزریا, اللہ تعالیٰ فرشتیاں تو ناراض ہو گیا کہ یہ گل فرمایا کوئی چھوٹی نہیں سی. فرشتے کہہ بیٹھے یہ خون ریزیاں کرن گے, فساد پھیلان گے. گل تے انہاں دی بھی سچی سی, اج یہ کام ہو رہے ہیں کہ نہیں, قتل و قتل عام ہو رہے کہ نہیں, یہ کام ہو رہے ہیں سارے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کی خاطر کائنات بنائی, اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی, اور آقا علیہ السلام کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کیتا,
کمو بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو دنیا تے بھیجیا. ہن فرشتیاں نے کیا سی تیری عبادت کرنے آئے تیری تعریف کرنے آئے اے انسان خون ریز ہون گے اے فتنے تے فساد پیدا کرن گے انہاں نہ پیدا کر. فرشتے کہہ بیٹھے. کچھ وقت گزریا فرمایا جس طرح عبادت کرتا ہے عابد اور ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے. فرشتیاں نو ناز سی. میرے مسلمان بھائیو جس ویلے فرشتیاں نو پتہ چلیا کہ خالق مالک ساڈے تے ناراض ہو گیا کمبن لگ گئے. فرشتے کہاں اٹھے؟ فرشتے کمبن لگ گئے. اپنے رب تعالیٰ نو راضی کرن دے واسطے عرش تے انہوں نے چکر لانے شروع کر دیتے. فرشتیاں نے کی شروع کر دیتا؟ عرش تے چکر لانے شروع کر دیتے. تے اس دا خلاصہ ہن اگے آ جائے گا. میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ. فرشتیاں نے عرش تے چکر لانے شروع کر دیتے. عرش دا طواف کرنا شروع کر دیتا. جس طرح سعودی عرب جانے ہیں اسی تے کعبے دے آسے پاسے طواف کرنے ہیں چلنے ہیں چکر لانے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیتا اور اللہ رب العزت دی تعریف کرنا شروع کر دیتی. اللہ دی تسبیح شروع کر دیتی تاکہ اللہ انہاں تے راضی ہو جاوے. اللہ انہاں تے راضی ہو جاوے. میرے مسلمان بھائیوں اللہ تعالیٰ دی عبودیت یعنی وحدانیت دا اقرار کرن لگ گئے. پہلے بھی مندے سی. اللہ رب العزت نو انہاں دی ادا پسند آ گئی. اے ادا انہاں نو اے کم اللہ نو پسند آ گیا. طریقہ پسند آ گیا کہ عرش تے چکر لا رہے ہیں میری تسبیح کر رہے ہیں میری تعریف بیان کر رہے ہیں. رب کریم نے فرمایا حکم ہویا کہ ایک گھر بنایا جاوے بیت بنایا جاوے. یعنی حکم فرمایا کہ 7ویں آسمان تے ایک گھر بنایا جاوے اور اس دے ہیٹھ یہ کعبہ ہے جڑا ساڈا کعبہ ہے زمین والا. فرمایا پھر اللہ نو ادا پسند آئی کہ اے طواف کر رہے نے اے چکر لا رہے نے. اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتیاں نو حکم فرمایا اے بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ بنا دیتا گیا. اس دا طواف کرو. جیڑا فرشتیاں دا کعبہ بنایا گیا ان کی کہندے نے بیت المعمور. اے فرشتیاں دا کعبہ ہے. میرے مسلمان بھائیو پھر فرشتیاں نے اللہ دا مطلب شکر ادا کیتا اور انہاں دے واسطے ہور طواف آسان ہو گیا. یعنی پہلے انہاں دے دل دے اندر ڈر سی اللہ کس طرح راضی ہوئے گا. اسی بھی اس واسطے عبادت کرتے ہیں کہ سانو اللہ جنت بھی بھیجے تو راضی بھی ہو جائے. انسان دے دل دے اندر یہ ہوئی تمنا ہے نا مرن دے بعد عذاب نہ ہوئے. مرن دے بعد عذاب نہ ہوئے تے کعبے دے طواف کرنے آئے کہ اللہ تعالیٰ سانو معاف کر دے. کتنا ٹائم فرمایا 1:44 منٹ 44. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ فرمایا اس دا نام کی رکھیا گیا بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ. فرشتیاں دا کعبہ جس دا ذکر اللہ نے قرآن مجید دے وچ بیان فرمایا کہ اے کندا کعبہ ہے بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ. اینو بیت المعمور کیا جاندہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے معراج تے تشریف لے گئے فرمایا واپسی پر آپ نے بیان فرمایا پھر ہمارے سامنے بیت المعمور آیا. یہ ایک ایسی زیارت کا ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں پھر انہیں کبھی وہاں دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا. جس طرح آقا علیہ السلام دے روزہ انور تے 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں 70,000 شامی پھر وہ دوبارہ نہیں آ سکتے. ہوں وہ جڑا بیت المعمور ہے فرشتیاں دا کعبہ آقا علیہ السلام معراج شریف تشریف لے کے آئے. پھر جنت دوزخ جو آقا علیہ السلام نے منظر دیکھے بیان فرمائے
کہ اتنے 70,000 فرشتے سویرے تے 70,000 شام نو آندے نے، جڑے اتنے چلے جاندے نے دوبارہ نصیب نہیں ہوتا اتنے جانا۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے جد الانبیاء کیا جاتا ہے، ٹیک لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بیٹھے نے بیت المعمور دے نال۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا بیت المعمور کیا ہے؟ فرمایا وہ آسمان میں ایک مسجد ہے، جس طرح بیت اللہ شریف کی زمین پر عزت اور حرمت ہے، اسی طرح اس کی آسمانوں پر عزت ہے۔ اور روز 70,000 فرشتے اس میں نماز کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائیں پھر انہیں دوبارہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی باری ہی نہیں آتی۔ عرش الہی اور بیت المعمور کا طواف ایک انوکھی اور فرمایا یکتا عبادت، اس لیے قدرت کو منظور تھا کہ زمین پر ایک ایسا بیت المعمور بنایا جائے جسے اللہ کا گھر ہونے کا مطلب شرف ہو۔ حقیقت وچ اللہ کا کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، نہ اللہ کھاندا ہے، نہ سوندا ہے، نہ پیندا ہے، لیکن ایک تشبیہ دیتی گئی ہے۔ فرمایا بیت اللہ بنایا جاوے، عبادت گاہ بنائی جاوے، اور وہ زمین پر پہلا گھر ہو جسے عبادت کے لیے بنایا جائے، کہ زمین تے جڑا پہلا اے مکان دی شکل وچ اے عبادت گاہ بنائی گئی، اے کعبہ شریف۔ ایک ہی ہے، سب تو پہلے کی بنایا گیا اے کعبہ۔ پھر فرمایا فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق شیویں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت امام باقر پنجویں امام سے روایت فرمایا، پوچھا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میرے لیے اب زمین پر ایک گھر بناؤ، یعنی کعبہ بناؤ، تاکہ اولاد آدم میں جب میں کسی پر سے ناراض ہو جاؤں تو وہ اس کی پناہ لے سکے، جس طرح تم نے میرے عرش کا طواف کیا تھا وہ اسی طرح طواف کر سکیں، اور میں ان سے راضی ہو جاؤں جس طرح تم سے راضی ہوا تھا۔ تو فرشتوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ میرے مسلمان بھائی حضرات توجہ فرماؤ، آقا علیہ السلام جس ویلے معراج شریف تو تشریف لے کے آئے، آسماناں دی سیر کر کے آئے، اللہ دا دیدار کر کے آئے، فرمایا لوگاں نو سمجھایا، اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ بھی سمجھایا کہ میں جس ویلے آسماناں تے تشریف لے کے گیا، فرمایا میں بیت المعمور نو ویکھیا جیڑی فرشتیاں دی زیارت کا ہے، 70,000 اتھے فرشتے شام نو، 70,000 فرشتے صبح جاندے نے۔ میں اتھے دیکھیا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لا کے بیٹھے نے۔ میں فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ کو پوچھا کہ بیت المعمور کی شے کیا ہے؟ فرمایا بیت المعمور کیا ہے؟ سن، فرمایا ایک مسجد جس طرح بیت اللہ کعبہ زمین تے موجود ہے، اسی طرح اللہ نے آسمان تے بھی کعبہ بنایا، انہوں عزت دیتی ہے جس طرح زمین تے کعبہ ہے، اللہ انہوں عزت دیتی ہے، عظمت دیتی ہے، شان دیتی ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے فرمایا نماز دے واسطے اتھے آندے نے، فرمایا ایک واری آ جاندے نے، پھر دوبارہ انہوں دی واری نہیں آندی، پھر انہوں نے ایک کام نصیب نہیں ہوتا عبادت والا۔ اور عرش الہی تے بیت المعمور ہے اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، جنوں اللہ دا گھر کیا جاندہ یعنی بیت اللہ کیا جاندہ ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ چھویں امام نے اپنے والد امام باقر پنجویں امام دے کو پوچھیا،
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو فرمایا میرے واسطے زمین تے ایک گھر بناؤ کعبہ بناؤ اور اولاد آدم تے جس ویلے میں ناراض ہو جاواں جس طرح میں تواڈے تے ناراض ہویا جس طرح انہاں تے میں تواڈے تے ناراض ہویا تے پھر میں راضی ہو گیا اے طواف کرن گے فرمایا میں نہ تے راضی ہو جاواں گا جس طرح میں تواڈے تے راضی ہو جاواں اور فرشتیاں نے حکم دی تعمیر کیتی انشاءاللہ تعالی مزید اگلے جمعے تے انشاءاللہ کعبے دی شان عظمت بیان کران گے اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کعبۃ اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام دے روضہ انور دی زیارت نصیب